نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈیلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے رکن نمبر 15، لبرل جدوجہد میں ان سب کی جان ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا نظریہ حیات، اپنا تخلیق کردہ آئیڈیالوجی، نظریہ حیات ڈیلیکٹیکل لبرلزم براہ راست پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے نظریہ حیات، میری آئیڈیالوجی ڈیلیکٹیکل لبرلزم کے کل 15 ارکان ہیں، جن میں سے 14 ارکان کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں، اور اب 15واں رکن لبرل جدوجہد میں ان سب کی جان ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں جب بھی آپ حضرات کے سامنے ڈیلیکٹیکل لبرلزم، اپنا نظریہ حیات یا اپنی آئیڈیالوجی رکھتا ہوں، تو میں اس کے 15 ارکان آپ حضرات کے سامنے دہرا دیتا ہوں، ریوائز کر دیتا ہوں، تاکہ یہ آپ کو ازبر ہو جائیں، اور زندگی کے کسی بھی مرحلہ پر جب آپ کوئی بھی سرگرمی، کوئی بھی ایکٹیویٹی انجام دے رہے ہوں، تو ان میں سے کوئی ایک رکن آپ کے ذہن نشین ہو تو وہ آپ کو یاد آ جائے اور آپ اس سے مدد لے سکیں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے یہ 15 ارکان دہرا رہا ہوں۔ پہلے 5 ارکان کا تعلق انسانی احترام کے ساتھ ہے، مذہب کے احترام کے ساتھ ہے، فرقوں کے احترام کے ساتھ، اور اقوام اور ممالک کے احترام کے ساتھ ہے۔ وہ 5 ارکان یہ ہیں: دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ اگلے 6 ارکان جو ان کا تعلق انسانی اعمال کے ساتھ ہے، تو وہ 6 ارکان یہ ہیں: تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق۔ آزادی کی پہچان ہے۔ یہ 6 اور 5 11 ارکان ہوئے۔ اگلے 3 ارکان کا تعلق طرز حکومت کے ساتھ ہے، تو وہ 3 ارکان یہ ہیں: جمہوری طرز انتخاب ترقی کا نشان ہے، لبرل طرز حکومت ترقی کا نشان ہے، متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ 11 اور 3 14 ارکان ہوئے۔ 15واں رکن ہے لبرل جدوجہد میں ان سب کی جان۔ عزیزان محترم، ہم 15واں رکن جو ہے اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تو 15واں رکن جو ہے اس کے 2-3 ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں۔ اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ عزیزان محترم، عرض ہے کہ کوئی بھی نظریہ حیات، دنیا میں کوئی بھی آئیڈیالوجی ہے، کوئی بھی نظریہ حیات ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کے فروغ کے لیے مساعی کو بروئے کار نہ لایا جائے، جدوجہد کو بروئے کار نہ لایا جائے، کاوشوں کو سر انجام نہ دیا جائے، تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اپنی موت آپ مر جائے گا، یا بیرونی طاقتیں اس پر حملہ آور ہو کر اس کو ختم کر دیں گی، نابود کر دیں گی۔ تو عزیزان محترم، لبرل جدوجہد سے مراد یہ ہے کہ نظریہ جدلیاتی لبرلزم کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، نظریہ جدلیاتی لبرلزم کے فروغ کے لیے جدوجہد کو بروئے کار لایا جائے، کاوشوں کو بروئے کار لایا جائے، محنت کو بروئے کار لایا جائے، کوشش کو بروئے کار لایا جائے۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم کا یہ آخری رکن لبرل جدوجہد ایک لبرل فرد سے جو اہم ترین تقاضا کرتا ہے، جو سب سے بڑا مطالبہ کرتا ہے، وہ ایک ریاست کا جغرافیائی اور نظریاتی تحفظ ہے۔ جغرافیائی تحفظ بھی ہے اور نظریاتی تحفظ بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کا جغرافیائی تحفظ مسلح افواج کی تشکیل اور تعمیر کے بغیر ممکن نہیں، اور اس طرح مسلح افواج کی تعمیر اور تشکیل اور تعمیر جو ہے اس کے لیے جدوجہد کی جائے، اس کے لیے تمام کاوشیں بروئے کار لائی جائیں، اور اس کے لیے ریاستی حکومت جو ہے وہ عملی طور پر اقدامات انجام دے۔ اگر ریاست کو اپنے تحفظ کے لیے ضرورت پڑے، ضرورت پڑے تو مسلح افواج کے ساتھ ساتھ ریاست کے ہر فرد کا یہ فرض ہے، ہر لبرل کارکن کا یہ فرض ہے، جدلیاتی لبرل کارکن کا یہ فرض ہے، اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ریاست کی بقا کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کر۔
اپنے آپ کو پیش کر دیں، اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ اس کے لیے سر بکف ہو کر میدان میں نکلیں اور دشمنوں کے ساتھ دو بدو جنگ کریں اور اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے ملک و قوم کے لیے وقف کریں۔ اور دشمن کو زیر کرنے یا اس کو تباہ و برباد کرنے تک اس کے ساتھ لڑے۔ اس مقصد کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے سے ذرہ برابر بھی تعامل نہ کریں۔ سو عزیزان محترم، اگر ریاست جغرافیائی طور پر دنیا کے نقشہ سے مٹا دی جاتی ہے تو 15 میں سے ایک جدلیاتی رکن بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تمام کے تمام ارکان منہدم ہو جائیں گے، تمام کے تمام ارکان ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود تک مٹ جائے گا۔ ایک رکن بھی زندہ نہیں رہ سکتا اگر ریاست کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ تو جدلیاتی لبرلزم کے تمام ارکان کی زندگی اور بقا لبرل جدوجہد کے ساتھ منسلک ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری رکن دیگر تمام ارکان سے زیادہ اہم اور ان سب کی بقا کا ضامن ہے۔ بس لبرل فرد اور لبرل ریاست جدلیاتی لبرلزم کے اس رکن پر عمل درآمد کرنے میں ذرہ برابر بھی بخل سے کام نہیں لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔